गुलमर्ग में गाइड काम करना चाहता है, ही इज़ नॉट बीइंग गिवन लेसन्स। पॉलिटिक्स में नहीं करता। अगर मैं पैदा होता बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी में या पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी में, ऑलवेज पेशेंट्स को रेफर किया जाता है टू श्रीनगर हॉस्पिटल। फारूक साहब, जिस तरह आपने वाजिया किया कि जो यहाँ के वसाइल हैं उन वसाइलों का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने सियासत, हमारी यूरोपियन कंट्री से, हमारे मुल्क के कोने कोने से टूरिस्ट आते हैं गुलमर्ग जस्ट अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए। वो वहाँ हॉलीडेज पर आते हैं 3 दिन 4 दिन, लेकिन हमारे अपने नौजवान इस गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के परेशान हैं। और साहब ये भी जानेंगे आपसे, क्या आपको लगता है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक लोगों के एहसासात, जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया? Once you don't perform, अगर आप लोगों के मसाइल को दूर नहीं करेंगे, आप नौजवान के मसाइल को दूर नहीं करेंगे, आप अवरोधों के मसाइल को दूर नहीं करेंगे, तो होता वही है जैसे कि आपने बात की। देयर इज नीड ऑफ सम गुड स्कूल्स, और फाउंडेशन जब मजबूत हो तो वो बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। और मेरा मिशन है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगले 5 साल में वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर बनाना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी के फारूक अहमद शाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो इससे पहले भी कई सारे ओहदों पर फराइज रहे हैं, उन्होंने अपने फराइज अंजाम दिए हैं, लेकिन इस दफ़ा वो सियासत में डेब्यू करने जा रहे हैं और असम्बली इंतखाबात में बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार होंगे। फारूक शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ मंशा है, क्या कुछ सिलसिला है, क्या कुछ तैयारियां आपने की हैं कि लोगों की खिदमत करनी है, और किस तरीके से आप मैदान में उतरे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमेशा ये तो मुझे कोई जो ये नहीं था जब मैं ऑफिसर था जी कि आई विल ज्वाइन पॉलिटिक्स, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हमारे इलाके से वाबस्ता है। कहते हैं कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, आदमी दूसरों के लिए जीना चाहिए। पॉलिटिक्स में नहीं करता। अगर मैं पैदा होता बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी में या पट्टन कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ गुलमर्ग, और करने के लिए बहुत कुछ है। लिहाजा उस पोटेंशियल को मद्देनज़र रखते हुए और अपने लोगों के मुश्किलात, खासकर हमारे नौजवान के जो रोज़गार के मसाइल हैं, बहुत वो तरह तरह की प्रॉब्लम है उनको। आज ये हालत है कि अगर हमारा कोई पढ़ा लिखा नौजवान गुलमर्ग में गाइड काम करना चाहता है, ही इज़ नॉट बीइंग गिवन लेसन्स। इसी तरह से अगर ATV लाना चाहता है, कोई स्नो स्कूटर लाना चाहता है, अपना रोज़गार कमाना चाहते हैं, लोग नहीं देते हैं, उनको नहीं मिलती हैं वो फैसिलिटीज़। और फिर जो हमारे इलाके में बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, खासकर मैं ये कहूँगा एजुकेशन एंड द हेल्थ सेक्टर यहाँ, और उसके बाद जो हमारे पानी के मसाइल हैं, बिजली के तारों पोलों के मसाइल हैं। अभी भी 2024 में भी हम बहुत पीछे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। अगर हम बात करें फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कोई नहीं है यहाँ। मेडिकल फैसिलिटीज़, अगर हम टंगमर्ग हॉस्पिटल कुंजर की बात करें, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि न होने के बहुत कम है, और ऑलवेज पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है टू श्रीनगर हॉस्पिटल्स। और भी लोगों के जो है बेरोज़गारी के मसाइल हैं, उन जब मैंने वो चीज़ें देखी, लोग मेरे पास आए, तो मैंने फ़ैसला किया नहीं, और ऊपर वाले के पास जवाब दे होंगे, ऊपर वाला पूछेगा, क्योंकि आखिरी ज़िंदगी तो वही ज़िंदगी है वहाँ। तो इसमें अगर कुछ अच्छा काम कर लें तो ऊपर वाला देगा उसकी मजदूरी। देन आई डिसाइडेड कि नो, आई शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, अगर आपको वाकई तौर ये है दिल में डिज़ायर है टू सर्व द पीपल, दिस द बेस्ट फील्ड। और हालांकि हमारे जो है पढ़े लिखे नौजवान, दे डोंट वांट टू जंप इन दिस फील्ड बिकॉज ऑफ मनी रीजंस। उन्हें सियासतदान, बहुत सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है, जिन्होंने इलाकों में कोई काम किया नहीं। लेकिन मैं एक अपने नौजवानों को कहता हूँ कि दिस द बेस्ट फील्ड इफ़ यू हैव टू सर्व द पीपल। गोया फारूक साहब, जिस तरह आपने वाजिया किया कि जो यहाँ के वसाइल हैं उन वसाइलों का सही से इस्तेमाल नहीं किया गया और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने सियासत में कदम रखा। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि गुलमर्ग से हम और 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज के नौजवानों को रोज़गार फराहम कर सकते हैं।
لیکن ہوا نہیں. ہمارے نوجوان پریشان. میں کسی وقت سمجھتا ہوں اور میں کسی وقت ایموشنل بھی ہو جاتا ہوں کہ اگر باہر سے ہماری یورپین کنٹریز سے, ہمارے ملک کے کونے کونے سے ٹورسٹ آتے ہیں گلمرگ جسٹ اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لیے, وہ وہاں ہالیڈیز پر آتے ہیں 3 دن 4 دن, لیکن ہمارے اپنے نوجوان اس گلمرگ کانسٹیٹوئنسی کے پریشان ہیں. جو ہے بے روزگاری کے کافی مسائل ہیں. تو فاروق صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ آپ کا سیاسی کیریئر کا ڈیبیو ہے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے لیے یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ ہر ایک چیز چیلنج. دیکھیے اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں اٹ از سمپل, دیٹس ناٹ دا تھنگ. اور ہمیشہ آدمی یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ چیلنجز ہیں, ون ہیز ٹو ایکسیپٹ دا چیلنجز, ون ورک ہارڈ. اور پالیٹکس میں ایک ہی بات ہے, ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی پیپل. لوگ, اور یہ بھی ضروری ہے کہ پیپل شوڈ نو ہو یو آر. کیا آپ واقعی طور پر ان کا کام کریں گے؟ تو لوگوں کو آپ پر ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ نو دس مین ول پرفارم. ادروائز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار بیوروکریٹس خاص کر. تو پالیٹکس میں یہ ہے کہ ون شوڈ ورک ہارڈ, اور اٹ از آلویز آن دا بیسس آف دا پرفارمنس. پیپل سپورٹ یو. لوگوں کا اگر آپ کو پیپل شوڈ ایکسیپٹ یو ایز اے کینڈیڈیٹ کہ ہی کین بی آور بیسٹ ایم ایل اے. تو فاروق صاحب یہ بھی جانیں گے آپ سے, کیا آپ کو لگتا ہے گلمرگ کانسٹیٹوئنسی میں آج تک لوگوں کے احساسات, جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے؟ وہ جو بھروسہ تھا ایک لیڈر پر وہ ختم ہو چکا ہے؟ بالکل. آپ دیکھیے آج اگر 2014 کی ہم بات کریں, ہمارے ایک صاحب رہے ہیں 3 بار کیبنٹ منسٹر, اور پھر لوگوں نے ایسا کر کے دکھایا کہ ایک کامن مین ڈیفیٹڈ ہم. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ونس یو ڈونٹ پرفارم, اگر آپ لوگوں کے مسائل کو دور نہیں کریں گے, آپ نوجوان کے مسائل کو دور نہیں کریں گے, آپ اوروں کے مسائل کو دور نہیں کریں گے, تو ہوتا وہی ہے. دین پیپل ڈونٹ ریکاگنائز یو. لوگ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, لوگ آپ کو جو ہے عزت نہیں کرتے ہیں. وہی آج ان پالیٹیشنز کا ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کو ڈچ کیا ہے, جنہوں نے لوگوں کے کام نہیں کیے, جنہوں نے علاقے کے مسائل کو یا جو ہے نہیں حل کیا. اور اسی طرح سے جو آپ کہہ رہے ہیں جو وسائل یہاں ہیں, میں نے کہا آپ کو اگر گلمرگ کو ہم پوری طرح سے استعمال کریں تو دس ایریا ول بی ون آف دا بیسٹ. اسی طرح سے جو ہمارے یہاں ہارٹیکلچر کو اگر وہ فروغ دیتے, ان علاقوں تک ٹورزم پہنچاتے جہاں پوٹینشیل ہے ادر دین گلمرگ. گلمرگ از ناٹ اونلی پلیس جہاں گلمرگ کے نام کو لے کے ہم ٹورزم کو اور بڑھا سکتے تھے. کچھ ایسی بھی جگہ ہیں سر جو ابھی ٹورسٹ میپ پر نہیں آ چکی ہیں, جیسے ہمارا نگور پل ہے, دنواس ہے, پہجن ہے, اور باقی مضافاتی علاقے ہیں. چلیے بہت بڑا لیسن ہے ٹورزم کا, انشاءاللہ ہم امید رکھیں گے اگر آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ٹورزم کو لے کر آپ بہت بڑی لیول تک لے جائیں گے. دوسرا سوال یہ آپ سے رہے گا سر, کچھ ایک ایسے علاقے ہیں جو ٹنگمرگ ہیڈ کوارٹر سے بہت زیادہ دور ہیں, منقطع رہتے ہیں, گوگل ڈارا, زرنپال, دارا کسی علاقہ جو ایجوکیشن کے سسٹم کو لے کر بہت پیچھے رہتا ہے. تو ان علاقوں کے لیے آپ نے ایک اپنا جو میپ شروع کیا ہے, اپنا اندازہ شروع کیا ہے, اور اپنے حساب سے آپ کام کرنے جا رہے ہیں, تو کیا کچھ پلان ہوگا آپ کا ان علاقوں کے لیے؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ ایک مضبوط قوم کی جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے دیٹ اسٹرانگ ایجوکیشن سیکٹر. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ٹو ہیو اے اسٹرانگ ایجوکیشن سیکٹر, جس میں جن ایریاز کی آپ نے بات کی, دیر از نیڈ آف سم گڈ اسکولس. اور فاؤنڈیشن جب مضبوط ہو تو وہ بچے بہت آگے جا سکتے ہیں. لہٰذا ہمارا پہلا کام ہوگا یہی کہ ہم ایک تو نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ جو ہمیں ہے بہت بڑی پریشانی ہے, اور دوسرا ایجوکیشن سیکٹر کو بھی ہم جو ہے جتنا بھی ہم ڈیولپ کریں اتنا ضروری ہے. ہیلتھ سیکٹر بہت ہی جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے. تو ٹورزم کا انشاءاللہ میرے پاس ایک روڈ میپ ہے کہ اس علاقے کو کیسے فلی یوٹیلائز کریں. ٹورزم بڑا جوش رہتا ہے اپنے لیڈر کو لے کر, اپنا لیڈر چاہتے ہیں, اپنا ریپریزنٹیٹیو چاہتے ہیں. تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ریپریزنٹیٹیو اپنا اقتدار بنا لیتا ہے تو لوگوں کو یاد نہیں رکھتا ہے. کیا فاروق صاحب آنے والے وقت میں لوگوں کے ساتھ ہوں گے اگر وہ جیت حاصل کرتے ہیں اسی طریقے سے جیسے آج تھے؟ بالکل انشاءاللہ اسی طریقے سے. اور میں آپ کو کہوں گا پالیٹکس از فش اینڈ واٹر. جب مچھلی جو ہے پانی سے باہر نکلتی ہے تو مر جاتی ہے, وہی پالیٹیشین کا حال ہوتا ہے. جو پالیٹیشین لوگوں کے کام نہیں کرے گا اس کا حال برا ہوتا ہے.
اور میرا مشن ہے کہ اس کانسٹیچوئنسی کو اگلے 5 سال میں ون آف دی بیسٹ کانسٹیچوئنسیز ان جموں اینڈ کشمیر بنانا، اور جو لوگوں کے مسائل ہیں اور جو لوگوں کے بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، کچھ گاؤں میں، بہت سے گاؤں میں بیسک فیسلٹیز نہیں ہیں، روڈز کی ابتر حالات ہیں، اسی طرح سے بجلی کے بڑے معاملات ہیں، ہاسپٹلز کی بڑے وہ بہت ہی خرابیاں ہیں. تو اور میرا یہ مشن ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ چلنا. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑی پرابلم ہوئی ہے کہ ہر ایک گاؤں میں چمچہ راج ہے. بالکل. وہ 4 آدمی انہوں نے سارا ہائیجیک کر کے رکھا ہے، چاہے وہ رورل ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے. جو بیچارہ مظلوم ہے، جو حقدار ہے، اس کو نہیں ملا ہے. میرا یہ مشن ہوگا کہ ہم لوگوں سے ہی جو گاؤں میں ہیں وہیں کمیٹیاں لوگوں سے پوچھیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. میری طرف سے کوئی نامنیٹ نہیں ہوگا، کوئی نہ چمچگیری ہوگی، نہ کوئی یہاں وہ میں یہ کہوں گا کہ کوئی دلال ہوگا. ہم انشاءاللہ صاف ایک ویری کلین ایڈمنسٹریشن اپنے لوگوں کو یہاں فراہم کریں گے اگر اللہ نے چاہا. کہ آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ نے انالائز کیا ہوگا، آج پیپل ان ہیوج نمبر کیم آؤٹ، اور اپنی گاڑیوں میں اپنی فیملیز اپنی فرینڈس کو لے کے ہم نے میں ان کا شکر گزار ہوں. لوگوں نے آج جو ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں جو عزت دی، آئی ایم گریٹفل آل آف دیم. اور تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر جی. چلیے جی، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے فاروق احمد شاہ، جو نیشنل کانفرنس کے گلمرگ کانسٹیچوئنسی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور جموں کشمیر کے اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور یہ ان کا ڈیبیو ہوگا. فاروق شاہ کے ساتھ میں منظور ڈار، کشمیر اورا کے لیے.